جب انسان کی روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ قبر والے شخص سے سوالات کرتے ہیں۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تمہاری طرف کس شخص کو مبعوث کیا گیا، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو جو اہل ایمان شخص ہوگا وہ تینوں سوالات کے جوابات دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور ہماری طرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ ان تین سوالات کے بعد آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ تو پھر فرشتے اس سے ایک چوتھا سوال کریں گے کہ تمہیں اس سب سوالات کے جواب کہاں سے آئے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پہ سچا یقین کیا۔ پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ یعنی حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے تو قیامت تک سو جا۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن فرشتے اس سے کہیں گے نہیں، اور اسے دلہن کی طرح سلا دیا جائے گا، لیکن اس پر جنت کی کیفیت طاری رہے گی اور قیامت والے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جب فرشتے ایک منافق اور کافر شخص سے یہ سوالات کریں گے تو وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے آواز آئے گی کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ تو پھر فرشتے اس سے کہیں گے کہ تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا تھا، تو نے اس پر عمل نہیں کیا تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو، اس سے گرم ہوا اور تپش اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جائیں گی، اور ایک گندے چہرے والا شخص انتہائی بدبو کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوگا۔ تو وہ شخص اس سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا گندا اعمال ہوں جو تو نے دنیا میں کہا۔ پھر وہ شخص انتہائی دردناک لہجے میں کہے گا کہ اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا۔ عذاب قبر اور قبر کے سوالات کے بارے میں کئی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا اور تم سے میرے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا اور منافقوں کو یہ سوالات نہیں آئیں گے، کیونکہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان سے گزرتے تو آپ زاروں قطار روتے، تو باقی صحابہ کرام آپ سے پوچھتے کہ آپ دوزخ کے عذاب پر تو کبھی نہیں روئے، لیکن جب بھی آپ قبرستان سے گزرتے ہیں یا قبر کا ذکر ہو تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو باقی منازل بھی طے ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان اس میں ناکام ہو گیا تو باقی منازل بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبر میں کسی عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، یہ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے پناہ دے اور ہم سب کو قبر کے سوالوں پر ثابت قدم رکھے، آمین۔